اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر صدق اللہ العظیم۔ آج کے اس درس میں الہاکم التکاثر، جس کو سورہ تکاثر کہا جاتا ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ اس سورت کے اندر اللہ تبارک و تعالی کیا فرما رہا ہے۔ اس سے پہلے کہ میں اس سورت کو سمجھانا شروع کروں، کل کے سبق میں والعصر کے اندر ایک بات آئی تھی کہ جس شخص کے اندر یا جس سوسائٹی کے اندر 4 چیزیں ہوگی وہ ہمیشہ کامیاب ہوگا۔ ان 4 چیزوں میں ایک چیز تھی وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، حق کی تلقین کرے، حق بات لوگوں تک پہنچائے۔ تو یہاں ایک بات کہنا بھول گیا تھا کہ آج بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میں حق پرست ہوں، میں حق باتیں کہتا ہوں، لیکن اس کے باوجود نقصان ہوتا ہے۔ کیوں نقصان ہوتا ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیے، حق بات کے لیے سب سے پہلے ضرورت ہے کہ نیت اچھی ہو۔ آپ بول رہے ہیں سچی بات، آپ حق بات بول رہے ہیں، لیکن اگر آپ کی نیت اچھی نہیں ہے تو کبھی فائدہ نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پر آپ کی نیت یہ ہے کہ میں لوگوں کے سامنے بڑا بن جاؤں گا، لوگ مجھے حق گو کہیں گے، حق کہنے والا کہیں گے، میری واہ واہ ہوگی کہ دیکھو ایسے زمانے میں جب کوئی حق بولنے والا نہیں ہے تب یہ صاحب حق بول رہے ہیں۔ یہ نیتوں کی خرابی ہے، اب اس سے فائدہ نہیں ہوگا بلکہ نقصان ہوگا۔ تو میں نے کہا حق بات ہے آپ کے پاس لیکن نیت صحیح نہیں ہے تو فائدہ نہیں، نقصان ہوگا۔ اور دوسری ضرورت یہ ہے کہ حق کا طریقہ، جو ہم حق بات پہنچا رہے ہیں اس کا طریقہ بھی صحیح ہو۔ بہت سی مرتبہ نیت بھی اچھی ہوتی ہے اور ہم جو بول رہے ہیں وہ حق ہوتا ہے، لیکن بہت سی مرتبہ ایسا ہو جاتا ہے ہم کسی کی بے عزتی کر بیٹھتے ہیں۔ مثال کے طور پر کوئی شخص گناہ میں ملوث ہے تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں، سب کے سامنے اس کو ڈانٹ دیتے ہیں، تو اس کی بے عزتی ہو جاتی ہے، تو بجائے نفع کے نقصان ہو جاتا ہے اور سامنے والا ضد پر اتر آتا ہے۔ اس لیے حضرت مولانا نذیر میاں نور اللہ مرقدہ کی ایک بات سنا دوں، بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں، وہ ہمیشہ کہا کرتے تھے عین گناہ کے وقت کبھی بھی کسی کو مت سمجھاؤ۔ مثال کے طور پر ایک آدمی شراب میں مست ہے، اب آپ اس کو سمجھائیں گے تو فائدہ نہیں ہوگا، زید ہوگی، نقصان ہو جائے گا۔ ایک آدمی جو ہے ڈانس میں مست ہے، شادیوں میں آوارگی ہو رہی ہے اور عیاشیاں ہو رہی ہے، ناچ گانے ہو رہے، آپ ایسے بہتر تو یہ تھا کہ آپ پہلے ان کو سمجھا دیں، اور اب ہو گیا ہے تو اب بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ 2 رکعت نماز پڑھیں، 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد اس کو سمجھائیں، تو پھر دیکھنا سامنے والا بھی کہے گا کہ میری بے عزتی نہیں ہوئی، وہ ہمیشہ حق کی طرف آ جائے گا۔ ہر انسان کا ضمیر اس کو سچائی کی طرف لے جاتا ہے۔ تو بہرحال درمیان میں ایک بات سنا دی۔ اب آئیے، یہ جو سورت ہے الہاکم التکاثر، سب سے پہلے سمجھیے کہ اس کا شان نزول کیا ہے، یعنی یہ سورت کیوں اتاری گئی۔ تو سمجھیے قریش کے جو 2 بڑے قبیلے تھے، بنو عبد مناف اور بنو سہم، ان 2 بڑے قبیلوں کے درمیان میں مباحثہ ہوا، جس کو مفاخرہ کہتے ہیں، کہ آپس میں ایک دوسرے کے بارے میں یہ کہنے لگے کہ بھائی ہمارے پاس دولت زیادہ ہے، آپ کے پاس کم ہے۔ دوسری بحث یہ چھڑی کہ بھائی ہم مہمان نواز زیادہ ہے، ہم اور آپ کم ہے، اور حتیٰ کہ یہاں تک بات پہنچ گئی کہ خاندان کے افراد کس کے یہاں زیادہ ہے۔ تو آپ سمجھئے یعنی کتنی بڑی جہالت تھی۔ جب افراد شمار کیے گئے تو بنو عبد مناف کے افراد زیادہ نکلے، تو بنو سہم کے لوگوں نے یوں کہا کہ چونکہ ہم لوگ بہادر ہیں، ہمارے آدمی زیادہ مارے گئے ہیں، اس لیے زندہ اور مردہ سب کو گنو تو ہمارے لوگ بڑھ جائیں گے، آپ کے لوگ کم ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس سورت کے اندر ان کی اس جہالت کو بیان کیا ہے اور ان کی اس غفلت کو بیان کر کے ہمیں متنبہ کیا ہے کہ آج تمام انسانوں کا یہ حال ہے کہ انسان مال کی کثرت میں اور ایک دوسرے سے آگے بڑھنے میں اللہ رب العزت سے بے انتہا غافل ہو چکا ہے۔
آج ہر انسان دوسرے کی طرف دیکھ کر یہ سوچتا ہے کہ یار اس کی شادی میں اس نے اتنا خرچ کیا۔ آپ اپنے دل سے پوچھئے گا کہ میں جو کہہ رہا ہوں وہ سچ کہہ رہا ہوں یا غلط کہہ رہا ہوں، چونکہ ہمیں تو تجربہ ہے کہ آج اس نے اپنی شادی میں اگر لاکھ روپیہ اڑایا ہے تو میں اپنی بیٹی کی، اپنے بیٹے کی شادی میں 1.5 لاکھ اڑاؤں گا۔ بس یہ ایک دوسرے پر بڑھ چڑھنے کی باتیں ہو رہی ہیں، یہ سب خرافات ہم اپنی سوسائٹی میں دیکھ رہے ہیں۔ کسی نے مکان بنایا ہے، اگر اس نے مکان میں 8 لاکھ خرچ کیے تو میں 10 لاکھ خرچ کروں گا، اگر یہ گاڑی لایا ہے تو اس سے مہنگی گاڑی میں لاؤں گا۔ یہ ہے الہاکم التکاثر۔ اللہ فرما رہے اس نے تم کو غافل کر دیا اللہ تبارک و تعالیٰ سے اور زندگی کے اصل مقصد سے۔ اس لیے آگے اللہ نے فرمایا حتی زرتم المقابر، کہ یہ جو تمہاری غفلت ہے نا کہاں تک ہوگی؟ تم مر جاتے ہو اسی غفلت میں پڑے رہتے ہو، بس مال مال مال، اس سے آگے بڑھو اس سے آگے بڑھو، اسی حالت میں موت آ جاتی ہے اور دنیا سے چلا جاتا ہے۔ لیکن یاد رکھیے گا اس کا ایک اور بھی مطلب ہے، حتی زرتم المقابر۔ اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ تم نے اپنی آنکھوں سے ہزاروں جنازے دیکھے ہیں، پھر بھی یہ غفلت تم سے دور نہیں ہوتی کہ ہم ایک آدمی کو مرتا ہوا دیکھ رہے، کروڑ پتی ہے، بنگلہ بنایا، بنگلے میں رہ بھی نہیں پایا اور اللہ نے اس کو اٹھا لیا۔ تم نے ایسے جنازے دیکھے ہیں، پھر بھی تم مال کے پیچھے دوڑ رہے ہو، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوششیں کر رہے ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے اس سے بڑی غفلت کیا ہو سکتی ہے؟ پھر اللہ نے آگے فرمایا کلا سوف تعلمون، ہاں اگر نہیں سمجھ رہے ہو ہماری باتیں تمہیں سمجھ میں آ جائے گی، ہاں یقیناً سمجھ میں آ جائے گی۔ ثم کلا سوف تعلمون، پھر آگے اللہ فرما رہے کلا لو تعلمون علم الیقین، ہاں تمہیں جب جاؤں گے نا آخرت میں تب تمہیں یقین ہو جائے گا۔ اب یہاں یاد رکھیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہیں عین الیقین ہو جائے گا۔ دیکھیے کل 3 چیزیں ہوتی ہیں، ایک تو یہ ہے آپ کو کسی نے آ کر کہا کہ بھائی فلاں جگہ یہ کام، مثال لے لو کہ آگ جلاتی ہے، آپ کو یقین ہو گیا تو اس کو کہتے ہیں عربی میں علم الیقین، آپ کو علم الیقین حاصل ہو گیا۔ پھر آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ یہ جلاتی ہے آگ، تو ظاہر سی بات ہے اس کو کہتے ہیں عین الیقین، یعنی آپ کی آنکھوں کو بھی یقین ہو گیا، آپ نے آنکھوں سے دیکھا۔ اور ایک ہوتا ہے سب سے بڑی چیز جس کو حق الیقین کہتے ہیں، کیا مطلب؟ آپ نے انگلی ڈال کر دیکھا کہ آگ جلاتی ہے تو آپ کو یقیناً تجربہ ہوگا، تو اس کو کہتے ہیں حق الیقین۔ تو اللہ فرماتے تمہیں ابھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے نا، ہاں جب مرو گے اور جب آگ دیکھو گے نا تب تمہیں یقین آ جائے گا کہ ہم غفلت میں تھے، ہم کہاں چلے گئے اور ہمارا اللہ ہمیں غفلت سے بیدار کر رہا تھا۔ اس لیے اور میں تو صاف لفظوں میں کہتا ہوں کہ آج کا زمانہ ایسا زمانہ ہے کہ میرے آقا نے فرمایا تھا نا کہ ایک زمانہ آئے گا کہ جب انسان قبر کے پاس سے گزرے گا تو کہے گا، بخاری شریف میں حدیث ہے، یا لیتنی مکانہ، کاش میں اس کی جگہ قبر میں ہوتا، نہیں اتنے فتنے ہوں گے اور لوگ دنیا سے اتنے اچاٹ ہو چکے ہوں گے، ان کا دل اتنا وہ پریشان ہوگا کہ وہ چاہے گا کہ، لیکن اس کے باوجود بھی افسوس کی بات یہ ہے کہ آج ہمارا نوجوان اور ہمارے بوڑھے اسی فکر میں ہے کہ کس طرح میں فلاں سے آگے بڑھ جاؤ، دنیا کے پیچھے بھاگ رہا ہے۔ پھر قرآن میں فرمایا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نعمتیں دی ہیں نا ان نعمتوں کے تعلق سے تم سے اللہ سوال کرے گا، تم سے سوال کیا جائے گا۔ اس آیت کو سمجھانے کے لیے شمائل کے اندر ایک واقعہ ہے، وہ واقعہ آپ کو سنا دوں، آپ کو بات سمجھ میں آئے گی اچھی طرح۔ ایک مرتبہ حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے گھر سے دوپہر میں نکلے، ایسے وقت میں نکلے تھے کہ عام طور پر حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایسے وقت میں نکلتے نہیں تھے۔ ایسی بات ہے جب میرے آقا باہر نکلے تو دیکھا کہ حضرت ابو بکر بھی باہر نکلے ہوئے ہیں۔ حضرت ابو بکر نے کہا رضی اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول، آپ کے دیدار اور آپ کی ملاقات، اصل میں مقصد تو ظاہر سی بات ہے ان کو بھی بھوک لگی ہوئی تھی، فاقہ ستا رہا تھا، بھوک سے بے چین ہو کر نکلے تھے، لیکن میرے آقا کے چہرے انور کو دیکھ کر اپنی بھوک بھول گئے۔ اب دونوں آگے بڑھے تو آگے دیکھا کہ حضرت عمر ہیں، حضرت عمر سے ملاقات ہوئی، حضرت عمر سے پوچھا تو حضرت عمر نے تو صاف صاف کہہ دیا اللہ کے رسول بھوک کی شدت کی وجہ سے کچھ کھانے کو نہیں تھا، بے چین ہو کر گھر سے نکلا ہو۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ارے بھائی میں بھی بھوک محسوس کر رہا ہوں، چلو
اب میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک انصاری صحابی تھے ابو الحیثم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بڑے باغات والے آدمی تھے، یعنی مالدار آدمی تھے. میرے آقا ان کے گھر تشریف لے گئے. ان کی اہلیہ سے پوچھا کہ کہاں ہے، تو کہا ٹھنڈا پانی لینے گئے ہیں. ابھی بات ہو رہی تھی، اتنے میں پہنچ گئے. دیکھا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو ہے ان کے گھر تشریف لائے ہیں. بس اور حضور کو دیکھا تو کہا اللہ کے رسول، میرے ماں باپ آپ پر قربان، میری قسمت کہاں کہ آپ میرے گھر تشریف لائے. حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنے باغ میں لے گئے. جلدی سے کھجور کا ایک بڑا خوشہ توڑ کر لائے اور حضور کے سامنے اور جو دو صحابہ تھے ان کے سامنے لا کر رکھ دیا. حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا پورا خوشہ کیوں توڑ کر لائے؟ خوشے میں کچھ پکی کھجوریں ہیں، کچھ جو ہے اتھ پکی ہے، یعنی آدھی پکی آدھی کچی ہے، تم اس طرح کیوں توڑ کر لائے؟ کیا پیارا جواب دیا. فرمایا حضور لوگوں کی چاہتیں مختلف ہوتی ہے، ہر ایک کا ذوق مختلف ہوتا ہے. کوئی چاہتا ہے کہ کچی کھجور کھائے، کوئی چاہتا ہے کہ ادھ کچی کھجور کھائے، کوئی چاہتا ہے پکی کھجور کھائے. جس کا جیسا ذوق ہو اس کے حساب سے میں نے لا کر رکھا ہے. حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تناول فرمایا، پانی پیا. پھر میرے آقا نے اخیر میں جو جملہ فرمایا ہے وہ عجیب و غریب جملہ تھا. میرے آقا نے فرمایا ھذا والذی نفسی بیدہ من النعیم التی تسألون عنہ یوم القیامہ. اللہ اکبر. کیا فرمایا؟ اللہ کی قسم یہ ان نعمتوں میں سے ہے کہ جس کے متعلق قیامت کے روز سوال ہوگا. سوچنے کی ضرورت ہے کہ کئی دن کے بھوکے تھے لیکن پھر بھی میرے آقا متوجہ کر رہے ہیں کہ اللہ کی یہ نعمت ہمیں میسر ہے، اس لیے ہمیں اللہ کی اس نعمت کی قدر کرنا چاہیے. اللہ کے ہاں اگر ہم نے اس کو ضائع کیا، اس نعمت کی قدر نہیں کی، تو اللہ کے یہاں اس کے متعلق سوال ہوگا. مسلمانوں کیا خیال ہے؟ بہت رو رو کر کہنا ہوتا ہے کہ آج مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ مسلمانوں کے پاس اللہ نے مال ایک نعمت کے طور پر دیا ہے. آج مسلمان شادیوں میں اس کو اڑا رہے ہیں، مسلمان جو ہے کھانوں کے پیچھے اس کو اڑا رہے ہیں. معلوم نہیں کن کن چیزوں کے پیچھے مسلمان پیسوں کو اڑا رہے ہیں. بہت سے غریب مسلمان تڑپ رہے ہیں، کوئی ہسپتال میں تڑپ رہا ہے، کوئی ٹھنڈ کی وجہ سے تڑپ رہا ہے، کوئی بے مکان ہے، کوئی جو ہے اپنی بچی کو گھر میں اس لیے چھپا رہا ہے کہ اس کے پاس پیسے نہیں ہیں شادی کروانے کے لیے، اور یہ مسلمان ہے کہ اپنے پیسے ادھر ادھر اڑا رہا. یاد رکھنا اللہ تبارک و تعالی جب قیامت کے دن اس کے متعلق سوال کریں گے کوئی جواب نہیں ہوگا. اس لیے میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ لوگ ہم سے کوئی عذر بیان کرتے، مولانا میری بیوی نہیں مانتی، تو میں ان سے ہمیشہ کہا کرتا ہوں اللہ کو اگر یہ جواب دے سکتے ہو تو ٹھیک ہے، اور ظاہر سی بات ہے کون دے سکتا ہے اللہ کو یہ جواب. اس لیے ہمیں سنبھلنے کی ضرورت ہے. اس لیے ہم بچپن سے یہ روایت پڑھتے آ رہے جو ترمذی شریف میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے نا، کہ ابن آدم کا قدم نہیں ہلے گا قیامت کے دن اللہ کے پاس سے یہاں تک کہ اس سے 5 چیزوں کے متعلق سوال کیا جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں گے نا بھائی ہم نے زندگی دی تھی کہاں لگائی، ہم نے جوانی دی تھی کہاں لگائی. آپ سوچئے اللہ نے جو صلاحیتیں دی ہیں نا، ان صلاحیتوں کا اگر غلط استعمال ہوا تو اس کے متعلق بھی سوالات ہوں گے. آج ہمارے نوجوانوں کی صلاحیتیں کہاں لگ رہی ہے؟ اچھا اگر اس کی اچھی آواز ہے تو اس کی صلاحیت گانوں کے پیچھے لگ رہی ہے، وہی صلاحیت قرآن کے پیچھے لگنی چاہیے تھی. اچھا ذہن ہے بچے کا تو ہم اپنے بچے کو ڈاکٹر بنا رہے ہیں، اپنے بچے کو ظاہر سی بات لائر بنا رہے ہیں یا جو بھی بنا رہے ہیں، لیکن اس اچھے بچے کو ہم عالم بنانے کے لیے تیار نہیں ہیں. بچے کی اس صلاحیت کو اگر ہم نے دنیا کے پیچھے لگایا ہے تو یاد رکھنا کل قیامت کے دن اس کے متعلق باپ سے بھی سوال ہوگا. یہ میں دیکھتا ہوں آج ہمارے گھروں میں یہ حال ہے کہ بچے کی اچھی صلاحیت ہو تو اس کو ایجوکیشن دلاتے ہیں، دنیاوی ایجوکیشن، اور جو پڑھنے میں بالکل لو قسم کا اس کو مدرسے میں بھیجتے ہیں. باپ سے اس کے متعلق اللہ تعالیٰ ضرور سوال کریں گے، اور مال کے متعلق سوال کریں گے. کہاں سے کمایا تھا؟
اور کہاں خرچ کیا، اور آخر میں جو سوال ہوگا وہ یہی ہوگا کہ علم جو دیا تھا اس پر کیا عمل ہوا، جو آپ کے پاس علم تھا اس کے مطابق آپ نے عمل کیا یا نہیں کیا۔ یہ سوالات یقیناً ہونے والے ہیں، اس لیے میں اپنے تمام بھائیوں سے کہتا ہوں کہ سورت کو سمجھنے کی ضرورت ہے، ہمیں اپنی زندگی کا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم کتنے غافل ہو چکے ہیں۔ میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں، ایک بات کہہ کر بات ختم کروں گا، کہ ہم استنجا خانے سے باہر نکلتے ہیں تو کہتے ہیں نا غفرانک الحمدللہ الذی، تو میں لوگوں سے کہتا ہوں کہ غفرانک کے معنی تو آتے ہیں اللہ معاف کر دے۔ استنجا خانے میں کون سا گناہ کر کے آیا کہ میرے نبی نے ہم سے یہ کہا کہ کہو اللہ معاف کر دے؟ علماء نے لکھا ہے اس لیے وہ باہر آ کر معافی مانگتا ہے کہ اللہ جب میں استنجا خانے میں گیا تھا تو تیرے ذکر سے غافل رہا، حالانکہ غیر اختیاری طور پر غافل رہا تھا، جان بوجھ کر نہیں غافل رہا تھا، لیکن اس پر بھی وہ باہر آ کر اللہ سے معافی مانگتا ہے۔ خیال مسلمانوں، ہم تو جان بوجھ کر اللہ کے ذکر سے غافل ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو کیا جواب دے سکیں گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے، ہمارے اس غفلت کو دور فرما کر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی ذات کی طرف ہمیں متوجہ کر دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔